السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم سے کے نیوز اور میں ہوں محمد جاوید۔ نظر ڈالیں گے نیوز ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان پریس کلب برطانیہ کے نو منتخب صدر کے اعزاز میں شیفیلڈ کے مقامی ہوٹل میں ایک تقریب کا اہتمام۔ گزشتہ روز شام بروہ میں بھارتی فوج کی گولہ باری سے شہید ہونے والے 2 بچوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ سی پیک میں مظفر آباد اور میر کو بھی شامل کیا جائے، صدر سردار مسعود خان۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی میں کشمیریوں کی حق خودداریت کی قرارداد منظور۔ ہماری حکومت کے 4 ماہ میں ایک پیسے کا اسکینڈل سامنے نہیں آیا، راجہ فاروق حیدر۔ بھارت کو معصوم بچوں کے خون کا حساب دینا پڑے گا، برجیز طاہر۔ برٹش ایم پیز کا پاکستان میں معاشی انقلاب، ریونیو وصولی میں بہتری کے لیے حکومتی کوششوں کا خیر مقدم۔ امین فہیم کی پارٹی کے لیے خدمات سنہری حروف سے لکھی جائیں گی، پیپلز پارٹی مانچسٹر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب ہوں گی خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان پریس کلب برطانیہ کے نو منتخب صدر کے اعزاز میں شیفیلڈ کے مقامی ہوٹل میں ایک تقریب کا اہتمام۔ پاکستان پریس کلب برطانیہ کے نو منتخب صدر کے اعزاز میں شیفیلڈ کے مقامی ہوٹل میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس حوالے سے شیفیلڈ سے طارق حسین کی یہ رپورٹ دیکھیں۔ پاکستان پریس کلب برطانیہ کے نو منتخب صدر ارشد چیال کے اعزاز میں شیفیلڈ کے مقامی ہوٹل میں ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں شیفیلڈ کے سینئر صحافی شفقت مرزا اور میڈیا پرسن ایم بی عفت حمید نے بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ تقریب میں میڈیا سے وابستہ افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کے مقررین نے اپنے خطاب میں ارشد چیال کے صحافتی کاموں کو بھرپور سراہتے ہوئے کہا کہ ارشد چیال نے انتھک محنت اور جان فشانی اور اپنے کام کے ساتھ مخلص ہو کر اپنی کمیونٹی کی آواز بن کر کمیونٹی کے مسائل اجاگر کیے، اور اب پاکستان پریس کلب برطانیہ کے صدر منتخب ہونے کے بعد امید کرتے ہیں کہ وہ صحافیوں کے مسائل حل کریں گے اور صحافی بھی ارشد چیال کی بھرپور سپورٹ کرتے رہیں گے۔ ارشد چیال نے اپنے خطاب میں صحافی کے مسائل پر بات کرتے ہوئے کہا کہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ صحافی کے مسائل حل کروں گا، میں بھی صحافی ہوں، میں صحافی کے مسائل کو اچھی طرح سمجھتا ہوں اور انشاءاللہ جلد ہمارے حقوق ہم کو ملیں گے۔ انہوں نے تقریب کے میزبان کوثر طالب حسین، چودھری نثار، چودھری شمریز، چودھری ذوالفقار کو خوبصورت محفل کا انعقاد کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ گزشتہ شام چوکی بروہ میں بھارتی فوج کی گولہ باری سے شہید ہونے والے 2 بچوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پیر کی شام بروہ میں بھارتی فوج کی گولہ باری سے شہید ہونے والے 2 بچوں کی چوکی میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے مناظر نماز جنازہ میں سول اور فوجی حکام، سیاسی اور سماجی شخصیات اور ہزاروں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ سی پیک میں مظفر آباد اور میرپور کو بھی شامل کیا جائے، صدر سردار مسعود خان۔ صدر آزاد کشمیر جموں کشمیر سردار محمد مسعود خان سے قطر کے سرمایہ کاروں، تاجروں اور پاکستان بزنس فورم قطر کے ممبران پر مشتمل 20 رکنی وفد کی ملاقات۔ آزاد کشمیر میں فنی تعلیم، صحت، سیر و سیاحت اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری میں اظہار دلچسپی۔ آزاد کشمیر کو پاک چین اقتصادی راہداری کا حصہ بنانے کی صورت میں صنعت کاری اور دیگر شعبوں میں بھی سرمایہ کاری کی پیشکش۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے قطری سرمایہ کاروں کی مظفر آباد آمد۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی میں کشمیریوں کے حق خودداریت کی قرارداد منظور۔ کشمیر کی حق خودداریت کے لیے اقوام متحدہ میں پاکستان کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ غیر ملکی تسلط میں لوگوں کے حق خودداریت کی قرارداد پیش کرنے میں چین، ملیشیا، برازیل سمیت 72 ملکوں نے تعاون کیا۔ خودداریت کو لوگوں کا بنیادی انسانی حق قرار دیا گیا۔ سماجی، انسانی اور ثقافتی
امور کمیٹی کے 913 ارکان پر مشتمل کمیٹی نے قرارداد کی منظوری دی۔ قرارداد میں لوگوں کے حق خودداریت کو دبانے کے لیے کارروائیوں کی مذمت کی گئی۔ ہماری حکومت کے 4 ماہ میں ایک پیسے کا اسکینڈل سامنے نہیں آیا، راجہ فاروق حیدر۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ بیس کیمپ کی حکومت مقبوضہ کشمیر کے حالات سے باخبر اور لا تعلق نہیں۔ ہندوستان کی طرف سے لائن آف کنٹرول پر جارحیت کشمیریوں کے جذبے حریت کو سرد نہیں کر سکتی۔ ہندوستان نے سیز فائر لائن سے آگے بڑھانے کی کوشش کی تو اس کا وجود دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا۔ تحریک آزادی کشمیر حکومت آزاد کشمیر کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ سرکاری ملازمین اپنی آمدن اور اثاثے ظاہر کرنا لازمی قرار دیا جا رہا ہے۔ نوکری سے نکالنا مسئلے کا حل نہیں، اصل چیز جزا اور سزا ہے۔ بھارت کو معصوم بچوں کے خون کا حساب دینا پڑے گا، برجیز طاہر۔ جڑ ہوئی کھوئی رٹا وفاقی وزیر امور کشمیر برجیز طاہر نے کہا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ شہید بچوں اور دیگر شہداء کی قربانیاں رنگ لائیں گی۔ وزیر اعظم میاں نواز شریف اور پاکستان کے 20 کروڑ عوام کی طرف سے اپنے کشمیری بھائیوں سے معصوم بچوں کی شہادت پر اظہار افسوس کرنے آیا ہوں۔ پاکستان کے تمام مسائل کشمیریوں کے لیے ہیں۔ انڈین افواج نے جس طرح ہمارے معصوم بچوں کو شہید کیا، پوری قوم اس درد کو شدت سے محسوس کرتی ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے 4 مرتبہ جنرل اسمبلی میں مسئلہ کشمیر کو اٹھایا، جس پر بھارت نے واویلا کیا۔ برٹش ایم پیز کا پاکستان میں معاشی انقلاب، ریونیو وصولی میں بہتری کے لیے حکومتی کوششوں کا خیر مقدم۔ برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر سید ابن عباس نے برطانوی پارلیمنٹ میں مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے برطانوی ارکان پارلیمنٹ کے اجلاس میں ظہرانہ دیا، جس میں منصوبہ بندی، ترقی اور اصلاحات کے وزیر احسن اقبال اور وزیر مملکت ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے بھی شرکت کی۔ ظہرانے کا مقصد برطانوی ارکان پارلیمنٹ کو پاکستان میں رونما ہونے والے معاشی انقلاب، چین پاکستان اقتصادی راہداری، سی پیک اور کشمیر سمیت علاقائی صورتحال سے آگاہ کرنا تھا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے ارکان پارلیمنٹ کو حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے پر بریفنگ دی۔ انہوں نے 4 ترجیحی شعبوں یعنی معیشت، توانائی، انتہا پسندی اور تعلیم کے حوالے سے حکومت کی پالیسیوں کی وضاحت کی اور ان 4 شعبوں میں حکومت کی طرف سے دکھائی جانے والی نمایاں پیش رفت کے بارے میں آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر نے ارکان پارلیمنٹ کو سی پیک کے بارے میں بھی بتایا اور خطے کو معاشی لحاظ سے باہم مربوط بنانے اور نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے عوام کی سماجی اور معاشی بہتری کے لیے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ امین فہیم کی پارٹی کے لیے خدمات سنہری حروف سے لکھی جائیں گی، پیپلز پارٹی مانچسٹر۔ مانچسٹر پیپلز پارٹی گریٹر مانچسٹر کے زیر اہتمام سروری جماعت کے روحانی پیشوا اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر مختوم امین فہیم مرحوم کی پہلی برسی انتہائی عقیدت اور احترام سے منائی گئی۔ برسی میں پی پی کے مرکزی رہنما، سابق مشیر وزیر اعظم آزاد کشمیر خواجہ کلیم الرحمان، سابق جنرل سیکرٹری عالم پنوار ایڈوکیٹ چودھری محمد طفیل، شیخ محمد سعید، چودھری محمد انور، محمد صفدر، ملک محمد عظیم، خواجہ خلیل الرحمان، محمد سلیم اقبال، چودھری نجم الحسن اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر مشیر حکومت خواجہ کلیم الرحمان نے کہا کہ مختوم امین فہیم پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اور شہید قائد عوام ذوالفقار علی کے سپاہی تھے۔ AK نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کی تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیں DM سے AK نیوز۔ ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔